261 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، جب قرآن پڑھا جائے تو باتیں نہیں کی جاتی ہیں، مسجد باتوں کی جگہ نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو آیت کریمہ 261 سے لے کر سورۃ البقرہ کے یہ آگے 5 رکوع تک اللہ رب العالمین نے معاملات مال کے حوالے سے احکام صادر فرمائے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور بلکہ اس پورے رکوع کے اندر نمبر 1 مالی حکم یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اس کے فضائل کتنے ہیں، آج کی آیت میں بھی آ رہا ہے۔ نمبر 2 مال خرچ کرو گے لیکن قبولیت کی شرائط کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تیسری بات وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آج بھی اور کل بھی آگے آئے گی، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے صدقات مال کا خرچ کرنا نہ صرف ضائع بلکہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ 3 چیزیں ابھی آپ کے سامنے آج اور کچھ اس رکوع کے اندر آتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر حلال و حرام کے احکام آئیں گے، اس کے بعد پھر سود کے احکام آئیں گے، اس کے بعد پھر مال تجارت کا احکام آئیں گے، اس کے بعد رہن کے سلسلے آئیں گے، بہت سارے مالی احکامات کا تذکرہ اب یہاں سے چلا۔ آخری رکوع کے اندر پھر جا کر اللہ نے کچھ شریعت کے ضابطے اور اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سورۃ البقرہ کو بڑی تفصیلات سے سماعت کر کے آ چکے ہیں۔ آج کی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مثال دے کر سمجھا دیا، فضائل آ گیا، لیکن فرمایا ان کی مثال کیا ہے، کمثل حبۃ ان کی مثال دانے کی ہے، مثل ان کی مثال جیسی دانہ اور دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، سبعت و انبتت وہ اگاتا ہے 7 سنابل 7 گوشے ایک دانے کے اوپر گندم کے، فی کل سنبلۃ ہر گوشے میں ہوتے ہیں 100 حبہ 100 دانہ، تو کل 700۔ واللہ اور اللہ رب العالمین یضاعف بڑھاتا رہتا ہے اس سے بھی زیادہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے،
کیوں؟ واللہ واسع، اللہ ہے ہی وسعتوں والا، جتنا بڑھائے بڑھا کر دے گا وہ۔ لیکن کس کے لیے؟ علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی نیت کو جانتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، کس نیت کے ساتھ خرچ کیا تب بڑھائے گا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، بڑھائے گا صحیح لیکن جانتا وہ سب کچھ ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آج کی آیت میں بھی آیا ینفقون، انفاق خرچ کرنا، نفاق نہیں، وہ منافقت ہوتی ہے۔ انفاق، کہیں اس کو صدقات کہہ دیا جاتا، کہیں اس کو خیرات کہہ دیا گیا، اور کہیں اس کو ایتاء الزکوٰۃ کہہ دیا کہ مالوں کی پاکی اسی سے ہوگی۔ یہ الفاظ قرآن میں مختلف انداز میں آئے ہیں، لیکن مراد اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کریمہ میں بھی آیا تھا، اور آیت الکرسی سے پہلے آیت کریمہ میں بھی آپ نے سماعت کیا، اللہ نے فرمایا انفقوا، وہاں یہ کہا تھا مما رزقناکم، ابتدا میں فرمایا ینفقون مما رزقناہم، کہ لوگوں اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو رزقنا کے اندر اشارہ کر دیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے۔ تم کہتے ہو میرا مال، میری دکان، میرا کارخانہ، میری دولت، میرا یہ، میرا کیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ کمانے کا موقع بھی اللہ نے دیا، کمانے کے لیے صحت بھی اللہ نے دی، کمانے کے لیے عقل اور فکر بھی اللہ نے دی، کمانے کے مواقع اور حالات بھی، گاہک کو مائل کرنے کے حالات بھی اللہ نے بنائے، آفس میں بھی اللہ نے پہنچایا، آفس چلانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی۔ تو یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں دی تھیں، تم نے بروئے کار لائیں اور مال مل گیا، تو مال دینے والا بھی وہ، مال کے کمانے کی کا موقع دینے والا بھی وہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو فرما رہا تمہارا تو ہے ہی نہیں، ہمارا جسم اپنا نہیں ہے، تو یہ اس نے دیا ہے، جب تک وہ چلاتا ہے، جب روک دے کسی کی مجال نہیں، ایک قدم آگے چل کر دکھائے۔ اللہ، اس کے شکنجے بڑے سخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، فالج ہو گیا جی، کیا ہو جی، برین ہیمریج ہو، کیا ہو جی، ہارٹ اٹیک۔ نہیں، سارا فیصلہ اس کا ہے، سب کچھ اسی کا چلتا ہے۔ تو یہ مال ہمارا نہیں، اللہ نے ایک ترغیب میں یہ فرمایا میرا دیا ہوا ہے، پھر تمہاری مرضی کہاں، میری مرضی پر خرچ کرو، یہ میرا دیا ہوا ہے۔ تو ایک ذہن کی صفائی کر دی لوگوں کا، یہ کہہ دینا مال میرا 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 نہ کرو، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری بات، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ ضرورت کے مطابق اپنے بدن پر خرچ کرنا۔ بدن کا بھی حق ہے، یہ اللہ نے دیا، اس حق کو ادا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کو دوائی دینی، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ اللہ کی امانت میں دخل اندازی کرتے ہو۔ جان پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہوا۔ بیوی پر خرچ کرنا، یہ اللہ کا حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اولاد پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ صدقہ۔ پھر غریب پر کرنا، یہ صدقہ۔ بیوہ پر کرنا، مسکین پر کرنا، لاچار پر کرنا، اپاہج پر کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں کرنا، حج کے لیے کرنا، یہ سارا صدقہ اور خیرات کہلاتا ہے۔ نیت کس کی ہو؟
نیت پر ہوگا مدار. نیت یہ ہو میں اللہ کے امر کے مطابق اس کو خرچ کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا اسی لیے اپنی جان کے اوپر کرتا ہوں. اللہ نے حکم دیا تب بیوی کو دے رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا تب بچوں پر خرچ کر رہا ہوں. نیت اللہ کا حکم سمجھ کر کی تو یہ سارا صدقہ ہے. اور بچے ہیں جی عیاشی کریں بدماشی کریں، وہ نیت کا نہیں ہوئی تو خرابی ہو گئی ہے. دے تو دیا بچوں کو اچھا خاصا لیکن ثواب نہیں ہوا، نیت نہیں تھی. اسی لیے آگے واللہ واسع علیم کہا. دلوں کو جاننے والا اللہ ہے، اس کے مطابق بدلہ ہوگا. تو اب اللہ کا دیا ہوا ان چیزوں میں خرچ کرنا ہے جس طرح میں نے عرض کر دیا ہے. اپنی جان پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، اپاہج پر، جہاد میں انفاق فی سبیل اللہ کر دینا، حج میں خرچ کر دینا، اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی پھیلاؤ کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، یہ سارا صدقہ کہلاتا ہے، خیرات کہلاتا ہے. اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو ثواب یہ ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم، فرمایا یہ مثال سے سمجھ لو کہ اللہ کہتا ہے میری قدرت سمجھ، میری عطا بھی سمجھ، میری رحمت سمجھ کہ کسان کھیتی کے اندر ایک دانہ ڈال دیتا ہے، میں رب اس دانے کی حفاظت کرتا ہوں، کیڑے مکوڑے سے بچاتا ہوں، حوادثات سے بچاتا ہوں. اس کیڑے کو، اس دانے کو 5 دن یا 7 دن کے بعد تر کر کے اندر سے میں کونپل نکال دیتا ہوں. دانہ پھٹتا ہے، کونپل باہر آ جاتی ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ یہ اللہ ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے، گٹلی کو پھاڑتا ہے، باہر ایک بالی آ جاتی ہے. فرمایا یہ میں رب ہوں. اب دیکھو تم نے دانہ ڈالا تھا، گٹلی ڈالی تھی زمین میں طرح طرح کے کیڑے ہیں، تباہ ہو سکتا، ضائع ہو سکتا تھا. میں نے ضائع ہونے نہیں دیا. میں نے اس دانے کو پھاڑ کر اندر سے ایک بالی، تھوڑا سا آگے چلا، بالی کو میں نے خراب نہیں ہونے دیا تیز ہواؤں سے، ٹھنڈک سے یا گرمی سے، بلکہ اس کو بڑھاتا رہا. رات کی شبنم، دن کا شمسی توانائی، رات کی کمری توانائی پہنچا کر میں طاقتور کیا بالی کو. بالی آگے بڑھی، 7 بن گئی ہیں. گندم کے دانے کو ڈالا ہے نا، پہلے ایک بالی نکلتی، چند دنوں کے بعد وہاں کتنی ہوتی ہیں؟ اللہ بڑھا دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا. کسان دیکھتا ہے اب 7 بالیاں ہیں. 7 بالی آئی. انبتت 7 سنابل، کہ وہاں سے پھر 7 گوشے بالیاں آئی ہیں. 7 گوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جب گندم تیار ہوئی تو ہر گوشے میں 100 دانہ تھا. تو ایک دانے کو رب نے زمین میں ڈالنے کے بعد 700 کسان کو دیا. فرمایا زمین میں ڈالا، اس نے اپنے لیے ڈالا تھا، میں نے 700 واپس کیا. تم میرے دین کے لیے دو گے تو میں کتنا واپس کروں گا؟ تم میرے غریب کو دو گے تو میں کتنا واپس کروں گا؟ تم میرے بیوہ یتیم مخلوق کو دو گے تو کتنا دوں گا؟ تم یتیموں بیواؤں کو دو گے تو کتنا دوں گا؟ رشتہ دار کو دو گے، اپاہج کو دو گے، بوڑھے کو دے گو، کمزور کو دے گو، میں کتنا دوں گا؟ میں نے تو تیری صحت کے مطابق دانا گیا تو میں نے 700 واپس کیا تجھے. فرمایا میرے بڑھانے کو دیکھ، میری حفاظت کو دیکھ. دانا محفوظ کیسی کیا اور بڑھا کر میں نے کیسی دیا. ربا اتنا ہی بڑھائے گا؟ فرمایا نا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا رہتا ہے، اس سے بھی بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. کتنا آگے مفعول بھی محذوف ہے، اس کی حد نہیں بتائی کتنا بڑھائے گا، لیکن یہ بتا دیا لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اس کا ذکر کیا، میں جس کے لیے چاہتا ہوں بڑھاتا رہتا ہوں. کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا میں اس کے دل کو جانتا ہوں، اس کے دل کے اخلاص کو جانتا ہوں، اخلاص کے مطابق بڑھاتا ہوں. اخلاص کے مطابق کتنا بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بڑھانے کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ یضاعف بألفی الف،
اللہ ایک دانے کے اوپر 2 لاکھ تک بڑھا دیتا ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں بِأَلْفَيْ أَلْفٍ، 2 لاکھ. اور دوسری جگہ عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ عام ضابطہ اللہ کا یہی ہے، عام لوگ جو خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بامثالھا، کہ ایک کو 10 گنا. پھر اس سے بھی زیادہ اگر دین کے لیے دیا، عام انسانوں کو دیا تو اور بات ہے، 10 گنا. دین کے لیے دیا، دین والے کو دیا، دین کی اشاعت کے لیے دیا، جہاد میں دیا، فرمایا ابتدا 700 سے ہوگی. اس حدیث میں اس کا ذکر آیا، اس آیت میں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دین کے لیے ابتدا 700 سے ہوگی، آگے اخلاص کے ساتھ بڑھتے 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 کتنا ہوگا؟ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یربی صدقتکم، اللہ تمہارے صدقوں کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے 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 بڑا گھوڑا بنا دیتا ہے. اللہ تمہارے صدقے کو بڑھاتے 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 بڑا صدقہ بنا دیتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ فرمایا ایک احد پہاڑ اتنا بنا دیتا. انسان اس وقت دیکھے گا آخرت میں یہ کیا ہے، اور یہ تیرا دیا ہوا صدقہ ہے. یہ فضیلت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کی مخلوق پر دو، اپنے اوپر ایک دفعہ دو، 10 لو، لیکن دین کے لیے دو تو ایک کے بدلے میں 700 آئے گا. اور 700 سے آگے کی بھی حد نہیں. جتنا تمہارا اخلاص ہوگا، اخلاص پر اللہ بڑھاتا رہے گا. اخلاص کو وہ رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. یہ اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا ربا اتنا بڑھائے گا تو کہ ایک دانہ 700 بلکہ ایک 2 لاکھ. ابو ہریرہ کی روایت، ایک دانہ بڑھاتے بڑھاتے احد کے برابر. فرمایا ہاں، ایک دانہ بڑھاتے بڑھاتے احد کے برابر ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انس کی بھی روایت ہے، ثواب کے بڑھانے کے اعتبار سے. فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے گا. جنازہ آگے آگے پیچھے پیچھے جانا سنت ہے، چپ کر کے استغفار کرتے ہوئے. یہ مقام عبرت ہوتا ہے، پیچھے پیچھے جائے اور استغفار کرتے کرتے جائے. اور کب تک؟ حتی یصلی علیہ، جب میت پر جنازہ پڑھا جائے. فلہ قیرات، اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا. قیرات عربی لغت میں سنہرے حضرات آج کل قیرات کو بھی نہیں جانتے ہیں. اب معاشے کو بھی، رتی کو بھی کم جاننے لگ گئے. اب گرام آ گیا، ملی گرام آ گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کچھ جانتے ہیں رتی کو بھی، اور مسکال کو بھی، معاشے کو بھی، یہ جان ہی لیتے ہیں. اور ایک قیرات بھی وزن سنہروں کا وزن تھا. دینار کے 20ویں حصے کو 20واں حصہ، گویا وہ چاول کے برابر، 2 چاولوں کے برابر ہوتا ہے. لیکن فرمایا یہ ثواب جنازے میں ملے گا. رب بڑھاتے بڑھاتے، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا یہ قیرات بڑھتے 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 احد پہاڑ اتنا کل قیامت کے دن اس کی نمامال میں ہوگا. جنازے میں 1 قیرات ثواب ملے گا، احد پہاڑ اتنا کل قیامت کے دن. لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا. نیت یہ ہوئی ہے کہ فلانا مجھے دیکھ لے، فلانے کو بھی پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں، فلانا بھی خوش ہو جائے، فلانا یہ ہو جائے. یہ ہماری نیت خراب ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور فرمایا کہ وہ انتظار کرے حتی یدفن، یہاں تک کہ میت کو دفن کیا جائے. فلہ قیراتان، اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے. ایک جنازے میں احد پہاڑ اتنا ثواب، دفن کرنے تک 2 قیرات ثواب. بتاؤ اللہ نیکی کو بڑھاتا کتنا ہے، کتنا کریم ہے وہ. لیکن دنیا والے اس کے کرم کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، یہ اپنی غفلت میں، اپنی کوتاہی میں. اللہ ہمیں کوتاہیوں سے کو معاف فرما، اور اپنے کرم اور اپنے رحم کے مطابق ہمیں نیکی کرنے کی اور توفیق دے، اور اس کو رحم سے اللہ قبول بھی فرمائے. تو اللہ نے فرمایا واللہ، یہ کیوں اتنا بڑھاتا ہے؟ واللہ واسع، اللہ ہے بڑی وسعتوں والا.
وہ اگر ایک دانے کو 700 کر دیتا ہے، ایک دانے کو 2 لاکھ بڑھاتے دیتا ہے، ایک دانے کو کروڑوں بڑھا دیتا ہے ہی وسعتوں والا، وہاں دانے میں کمی کہاں ہے؟ احد پہاڑ اتنا بڑھا دیا تو کیا ہو گیا ہے؟ واللہ واسع، آگے اللہ نے اس کی دلیل پیش کی۔ لیکن کس کے لیے بڑھائے گا؟ علیم، وہ دل کو بھی جانتا ہے، دل میں نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، نیت اور اخلاص کے اوپر وہ نیکی کا بدلہ دیتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آیت میں اللہ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی کر، مال صدقہ دے، لیکن 3 باتوں کا لحاظ رکھ۔ آیت کے اندر اللہ نے اشارہ دیا۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن بڑی عجیب چیز ہے، اللہ اکبر۔ اس کی گہرائی میں اتر تو نقطے ہی نقطے، جتنا غوطہ لے گا موتی ہی موتی آتے ہیں، یہ عجیب ہے۔ اور فرمایا کیسے؟ اللہ کاشتکار کی مثال دی۔ آپ بھی کاشتکاری کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، ہر بندہ تھوڑا بہت جانتا ہے۔ کاشتکاری کے لیے پہلی شرط یہ ہے بیج عمدہ ہو۔ ایسے نہیں ہے اگر بیج کھایا ہوا ہے تو وہ نہیں اگتا ہے، بیج ادورا ہو تو نہیں ہے، اس کو ٹک لگا ہوا، کیڑا لگا ہوا ہو نہیں ہے، بیکار بیج نہیں اگتا ہے، بیج عمدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے میں مثال تو دانے کی دیتا ہوں، لیکن دانہ عمدہ ہونا چاہیے نا، کرامت۔ نمبر 2، آگے جہاں کاشتکار اس کو کاشت کر رہا ہے، ایک کاشتکار کے اندر کاشتکاری کے سلیقے، صلاحیت، طریقے بھی اس کو آتے ہیں کہ اس طریقے پر اس اناج کو ڈالا جائے گا۔ کوئی دانہ گہرائی میں جاتا ہے، کوئی دانہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ کاشتکار کو سارے طور طریقوں کا علم ہو، پھر اس کو واپس دانہ ملے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ نمبر 3، تیسری بات ہے جہاں کاشتکار ڈال رہا ہے آگے زمین بھی عمدہ ہو، کہیں پتھر پر، کہیں صحرا پہ نہ پھینک دیا ہو، کہیں کلر والی زمین میں نہ پھینک دیا ہو، بیکار زمین میں نہ پھینک دیا، کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ اب یہی باتیں اب پلٹ کر تو کیا اشارہ دیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، پہلے جو مال جا رہا ہے یہ مال عمدہ حلال کا ہو، یہ حلال کمائی کا ہو تو تب قبول ہوگا۔ اگر اس میں کھوٹ آ گئی حرمت کی، اس میں کھوٹ آ گئی سود کی، اس دانے کے اندر رکھنا لگ گیا، دانہ قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پہلا جو دے رہے ہو یہ عمدہ چیز دو، ناقص نہ دینا، گھٹیا نہ دینا۔ نمبر 2، دینے والے کو علم بھی ہو، طریقہ بھی آتا ہو، میں کیا نیت کروں، کیسے دوں، نیت میری کیا ہے، خالص اللہ کی رضا۔ احسان کرتا ہوں؟ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا حکم مان کر دے رہا ہوں، اللہ کی مخلوق سمجھ کر تعاون کر رہا ہوں، اللہ کا حکم مان کر رحم کھا رہا ہوں۔ دے گا تجھے واپس کون؟ وہ رب دے گا، میں نے اس سے لینا ہے، اس بندے کو میں نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ کاشتکار کو نیت صحیح ہونی چاہیے، تو پیسہ بھی عمدہ ہو، دینے والی کی نیت بھی سے یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے میں نے دیا، برباد ہو گیا، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا دینے کا، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور آج کل ریاکاری چلتی ہے، اور وہ آگے مزید اس شرط کے اوپر وضاحت آئے گی اگلی آیت میں کہ دینے کا طریقہ ہو۔ اور وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دے دیا کر دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، پھر رب کو دیکھ کیسے نوازتا ہے۔ وہ حدیث لمبی ہو جائے گی، آگے آپ کے سامنے آ جائے گی، میں نے ذکر کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کتاب التفسیر میں، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے بڑے بڑے مضبوط مختصر، تو فرشتوں نے دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی، اتنی بڑی 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 چٹانیں، توبہ توبہ توبہ، یا اللہ اتنی بڑی چٹانیں، اس سے زیادہ مضبوط ترین مخلوق بھی دنیا میں تو نے پیدا کی ہے؟
اشد من خلقک ھذا، اس مخلوق سے زیادہ سخت بھی آپ نے کوئی پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت ہے۔ کہا وہ کیا ہے اللہ؟ فرمایا لوہا ان پتھروں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وہ حیران ہوئے، اچھا پھر لوہا وہ تو کانوں کے اندر ہے، نکالا جائے گا، یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، آگے لوہے کو بھی گرم کر کے رکھ دیتی ہے، سرخ بنا کر موم بنا دیتی ہے۔ فرمایا آگ سے بھی زیادہ ساتھ کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہے، پانی ہے، پانی آتا ہے سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، بڑی طاقت ہے پانی میں بھی۔ سیلاب آتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں، شہروں کے شہر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، 5 6 بلڈنگ منزلہ بلڈنگیں ابھی تباہ ہوئی تھیں سوات کے کنارے میں، اور وہ ہمارے کوستان کے کنارے میں، وہاں ہمارے تعاون والے ساتھی جو گئے تھے واپس سنا رہے تھے کہ وہاں 6 7 منزلہ جو بلڈنگ تھی ان میں سے ایک بھی نہیں بچی، اور غائب ہے، گئی کدھر ہے، 2 کر لے گیا ریلا۔ واہ اللہ تیری بڑی طاقت ہے۔ تو فرمایا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے، ہوا آتی ہے پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہیں فضا میں بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں، سمندر بھرا ہوا کھڑا ہے، ابھی نچڑے نیچے تباہی مچا دے، ہوا آتی ہے ایک کو ادھر کر دیتی، دوسرے کو ادھر کر دیتی ہے، گیا اڑتا ہوا سمندر جا رہا ہے ہوا کے آگے۔ ہوا بڑی طاقتور ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، صدقۃ مؤمن یوتی بیمینہ ولا یعلم شمالہ، اور مومن جب صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، اس صدقے میں اتنی طاقت ہے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، سب سے طاقتور یہ ہے۔ کیوں ربا سب سے طاقتور؟ فرمایا باقی چیزیں میری مخلوق ہیں پیدا کی ہوئیں، وہ میرے اوپر اثر انداز نہیں، لیکن مومن کا صدقہ میرے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے۔ یہ ہے ہو اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 3 کہ زمین کاشتکار جہاں ڈال رہا ہے بیج کو، وہ بیج کارآمد زمین ہو۔ ہاں یہ لگاتا ہے ایسے نتھو خیروں پر میں پیسے دے رہا ہوں جی، یہ کیا کریں گے؟ یہ بنگ پئیں گے، یہ شراب پئیں گے، یہ نشے کریں گے، وہ بیکار جگہ دے رہا ہے پاگل۔ یا کسی مالدار کو دے دیا، کسی عیاش کو دے دیا، وہ بھائی مستحق کو دے کر دیں۔ رشتہ داروں میں مستحق بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوس میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے اعتبار سے دے، دین کی اشاعت ہو، مناسب جگہ میں زرخیز جگہ میں دینا، بیکار جگہ میں کیوں لگائے گا؟ بیکار جگہ لگائے تو پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ کے سامنے آنے والا ہے وبال، گناہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی شرائط کے مطابق ہر عمل کرنے کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ تو رحم والا کرم والا ہے، تیرے رحم بے انتہا، کرم بے انتہا، تو غیب کے خزانے سے سارے انتظام کرتا ہے۔ ہماری سوچ غلط، ہماری فکر غلط، ہمارے طریقہ کار میں کمی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحم اپنے کرم کے فیصلے نصیب فرما دے۔ ہر موڑ میں یا اللہ تو اپنی رحمت نصیب فرما، مشکلوں کو آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما۔ یا اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں اپنے وعدے کے مطابق رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ دین کے تقاضوں پر مساجد میں، مدارس میں، یتیماں پہ، بیواؤں پہ جو لگاتے ہیں، یا اللہ اور زیادہ ان کو اخلاص کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو نہیں دے پائے ہیں بیچارے، یا اللہ ان کو بھی توفیق نصیب فرما، رحم کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ تو شفا نصیب فرما، ان کی شفا کو، ان کے علاج کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ جو لا علاج ان کو بھی علاج فرما دے۔
یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حلال طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔